اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ براءت آیت نمبر 112 سے آیت نمبر 117، 112 سے 117. گزشتہ صفحے پر جو آخری بات ہوئی وہ پروردگار عالم کا صاحبان ایمان سے ان کی جان اور مال کو خریدنا، کہ یہ جو ایمان ہے اس ایمان کے اظہار کے ساتھ ہی انسان گویا اپنی جان اور اپنے مال کو، جو ویسے بھی خدا ہی کی طرف سے ایک عطیہ ہوتا ہے، مگر گویا وہ ایمان کے اعلان کے ساتھ ایک خاموش خرید و فروخت کرتا ہے، اپنے جان اور اپنے مال کو بیچتا ہے جنت کی عوض. اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ بیان کیا گیا کہ یہ اللہ کی راہ میں آف کورس جب وقت آتا ہے تو قتال کرتے ہیں اور اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں. یہ برحق وعدہ ہے، سچا وعدہ، توریت میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. اور کون اپنے وعدے کا پاس رکھنے والا ہے، پورا کرنے والا ہے؟ اللہ سے زیادہ. تو تمہیں یہ خرید و فروخت، یہ فروخت کرنا مبارک ہو جو تم نے یہ اپنا نفس اور اپنے مال کو بیچا، اور جس نے یہ کیا یقیناً وہی عظیم کامیابی حاصل کرنے والا ہے. اب آگے پروردگار عالم نے 8 صفات بیان کی ہیں اور 9ویں صفت خلاصے کے طور پر پیش کی ہے. یعنی کچھ صفات تو بھی پیچھے بیان ہو چکی کہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، ہو بھی جاتے ہیں. اب آگے مزید بتایا کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. یہ 9 صفتیں ہیں. پہلی یہ توبہ کرنے والے، یہ عبادت کرنے والے، یہ اللہ کی حمد کرنے والے. پھر السائحون، یہ سیر کرنے والے. یعنی سیر کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف تشریحات کی گئی. ایک تو یہی کہ میدان جہاد میں جانے کے لیے سیاحت کرتے ہیں، یعنی سفر کرتے ہیں. ایک یہ بھی کہا گیا کہ اپنے گھر سے عبادت گاہ کی طرف یہ جو آنا جانا لگا رہتا ہے کہ نماز جماعت میں شرکت کے لیے، یہ ان کی سیاحت ہے. اور ایک روزے سے بھی اس کی تعبیر کی گئی، تفسیر کی گئی کہ یہاں پر اس سے مراد روزہ رکھنا ہے. خلاصتاً یہ 4 صفتیں ہوئی. پھر اس کے بعد 5ویں صفت الراکعون، یعنی رکوع کرنے والے. پھر الساجدون، سجدہ کرنے والے. یہ نماز میں تو وہ ہوتا ہی ہے اور سجدہ ویسے بھی شکرانے کے طور پر انجام دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے. یعنی اپنے آپ کو درست کرنے کے بعد یہ دوسروں کے بارے میں بھی فکر مند رہتے ہیں اور شریعت کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے اس فریضے کو انجام دیتے ہیں. کہ پیچھے جتنی باتیں آئی ہیں ان سب کا خلاصہ پھر کیا گیا، گویا والحافظون لحدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. وبشر المؤمنین، اور جو صاحبان ایمان ہیں انہیں خوشخبری دے دیجیے. یہیں سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو فروغ کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں، اپنے مال کو بھی فروغ کے لیے پیش کرتا ہے. پھر اس کے بعد واریر نیچر نہیں ہوتا ہے کہ صرف بات بات پر یہ لڑنا ہی شروع کرتے، نہیں، وہ موقع ہوتا ہے اس کے اعتبار سے میدان میں بھی آ کے ڈٹ جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی اصلاح کرتا ہے. یہ تمام تر جو صفات پیچھے ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کس طرح اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا، نہ نبی کے لیے یہ روا ہے اور نہ ہی صاحبان ایمان کے لیے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ ان کے لیے واضح ہو جائے، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ دوزخ والے ہیں. اس کا شان نزول ملتا ہے کہ بعض افراد نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی اجازت مانگی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر وہ تمہارے رشتہ دار مشرکین تھے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے لیے یہ طے ہے کہ جو مشرک ہے پھر وہ
جہنمی ہے تو اس کے لیے استغفار کی دعا کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی محل نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ہے۔ اب یہاں پر بہت سے افراد نے ایک زیادتی کی، اور وہ یہ کہ اس آیت کو لے جا کر جوڑ دیا جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ خواہ خواہ کی ایک دلچسپی ہے حضرت علی علیہ السلام کے والد ہونے کی، گویا جناب ابو طالب علیہ السلام کو سزا دینا۔ ہم جانتے ہیں کہ بنو امیہ کے زمانے میں اس طرح کی احادیث بہت گڑھی گئی ہیں، فیبریکیشن ہوا ہے، جعلی احادیث بنائی گئی ہیں، باقاعدہ اس طرح کی فیکٹریاں بنائی گئیں کہ جس کے اندر جعلی حدیثیں تیار کی گئیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف یا ان کے والد محترم جناب ابو طالب علیہ السلام جنہوں نے اتنا ساتھ دیا پیغمبر اکرم کا، تو ان کے کردار کو داغدار کر کے گویا اپنے انتقام کو لینے کے لیے مختلف راہیں نکالی گئیں۔ بنیادی ترین بات جو اس کے اندر سمجھنے والی ہے، تفصیل تو اپنے مقام پر، نمبر 1 کہ یہ سورہ براءت ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے آخری سوروں میں سے ہے، یعنی پیغمبر اکرم کی وفات سے پہلے قریب وفات کے نازل ہونے والے سوروں میں سے ہے۔ بعض مفسرین نے تو صراحت کی ہے کہ یہ سورہ آخری سورہ ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، جبکہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات مکی زندگی کے اندر ہو چکی تھی، یعنی مدنی زندگی کے تقریباً 9 سال گزر چکے ہیں اور تقریباً اختتامی زمانہ آ رہا ہے، اور یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے مکی زندگی میں ہجرت سے پہلے 3 سال پہلے، اور اتنے عرصے کے بعد اس مدعے کو یہاں پر بیان کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ اس قسم کی جتنی روایات ہیں اس کے اندر سعید ابن مسیب کا نام آتا ہے کہ اس نے یہ روایت کی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کا حضرت علی علیہ السلام سے جو دشمنی کا معاملہ ہے وہ بھی بالکل روز روشن کی طرح سے واضح ہے۔ تفسیر نمونہ کے اندر، الغدیر کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر اس کی تفصیل کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جو جس گھر کے اندر ہوتا ہے اسے اس بات کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں بتائے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اہل بیت کے گھر کا معاملہ ہے تو اہل بیت نے تو جتنے بھی ہیں ان سب نے اس بات کی صراحت کی ہے اور واضح کیا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام مرد مومن تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے بھرپور طریقے سے ساتھ دیا، جس کے اوپر پروردگار عالم نے سورہ والضحیٰ کے اندر تعریف بھی کی ہے اور ان کی پناہ کو اپنی پناہ قرار دیا۔ علم یجد کا یتیمن فآوا۔ تو اتنی بات کے اوپر ہم اس کا اکتفا کریں گے اور اس سے زیادہ کی اس وقت ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، یہ صاحبان ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا استغفار تھا اپنے بابا کے لیے، وہ جناب آزر کو جناب ابراہیم علیہ السلام باپ کہہ کر مخاطب کرتے تھے، حالانکہ جو ان کے والد تھے ان کا نام تو طارح یا طارق تھا، مگر جس طریقے سے رواج ہے کہ چچا کو یا تایا کو بھی ابو یا بڑے ابو کہا جاتا ہے، ہمارے اردو میں بھی اس طرح سے کہا جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لفظ اب استعمال کرتے ہیں جس کے اندر وسعت ہے، تو وہ جو ان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ وہ جو ان کا وعدہ تھا استغفار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے لیے الا ان موعدۃ، وہ ایک وعدے کی وجہ سے تھا، وعدھا ایاہو یعنی جب ان سے انہوں نے وعدہ کر لیا تو وعدہ بھی کسی وجہ سے کیا تھا، بظاہر محسوس یہ ہوتا ہے اس طرح کہ آگے آ رہا ہے فلما تبین لہ، جب ان کے لیے واضح ہو گیا انہ عدو للہ کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو انہوں نے اظہار براءت کر دیا، تبرہ بھیج دیا۔ تو اسی صورت میں ہوگا کہ آزر بت پرست تو تھے ہی، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب ان پر تبلیغ کی تو انہوں نے کہا ہوگا کہ میں ایمان لے آؤں گا تو تمہیں میرے لیے استغفار کرنا ہوگا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ایمان کے ساتھ اپنے استغفار کی بات کو مشروط کر دیا، مگر ظاہر ہے کہ جب ان کا بناوٹی ایمان واضح ہو گیا کہ نہیں یہ تو صرف نمائشی ایمان تھا، ان کا حقیقت میں اس سے کوئی تعلق نہیں، اسی کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے فلما تبین لہ، کہ جب ان کے لیے واضح ہو گیا انہ عدو للہ کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو انہوں نے تبرہ بھیج دیا، یعنی ڈس ایسوسیٹ کر لیا، اپنے آپ کو بیزاری کا اعلان کر دیا۔ یہی وہ چیز ہے جو دشمنان خدا سے کی جاتی ہے، دشمنان رسول سے کی جاتی ہے، دشمنان اہل بیت سے کی جاتی ہے، جس کو ہوا بنا دیا گیا ہے کہ تبرگی ہوتا ہے، جو اس سے پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں اس سورے کے آغاز میں، اس لیے کہ سورے کا تو نام ہی براءت ہے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم غمخوار تھے اور حلیم تھے، بردبار تھے۔ یہ بھی
سمجھنے والی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے اپنی زندگی کے اختتام پر، جبکہ انہیں جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب اسحاق علیہ السلام جیسی اولاد مل چکی تھی، اس وقت انہوں نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا مانگی، جو قرآن ہی کے اندر آئی ہے۔ یہ خود بھی اس بات کو سمجھاتی ہے بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو اب کہہ کر کہا گیا ہے، اس سے مراد ان کے کوئی اور رشتہ دار ہیں کہ جن کو وہ اس طرح سے مخاطب کیا کرتے تھے۔ شیعہ علماء تو ظاہر ہے کہ اس بارے میں بالکل کلیئر ہیں، مگر ان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بعض اہل سنت کے علماء، مثلا مولانا ابوالکلام آزاد، وہ بھی اسی نظریے کے قائل تھے اور اسی کو ترجیح دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو آیت ہے، آیت نمبر 115، اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، ہدایت کے بعد اللہ کسی قوم کو گمراہی کا حکم اس کے اوپر نہیں لگاتا، کسی جماعت کے اوپر، حتی یبین لہم، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح کر دے، ما یتقون، کہ جن چیزوں سے ان کو بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ وہی اصول ہے جس کو اصول فقہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ اصل براعت یا تکلیف بلا بیان قبیح ہے، یعنی قبح عقاب بلا بیان، کہ اگر پروردگار عالم نے بتایا نہیں ہے تو وہ عذاب بھی نہیں دے گا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے خدا منع کرنا چاہتا ہے کہ بھئی یہ کام مت کرو، تو خدا بیان کرے گا، پروردگار قرآن کی آیت کے ذریعے سے اپنے حبیب کی زبان پر کسی حدیث کے ذریعے سے اس کو جاری کرے گا تاکہ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے۔ بتائے بغیر خدا عذاب نازل نہیں کرے گا، ورنہ یہ قبیح ہے، نامناسب ہے اور خدا کی عدل اور عدالت کے خلاف ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے اصل براعت، یعنی اصل یہ ہے، اصول یہ ہے، پرنسپل یہ ہے کہ ہر چیز جائز ہے جب تک کہ اس کے بارے میں یہ نہ بتا دیا جائے کہ وہ پروردگار عالم کی نظر میں نامناسب ہے اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اس سے ریفرین کیا جائے، فاصلہ رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد جو آیت ہے اس میں پروردگار فرماتا ہے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کا ملک، یعنی اقتدار اسی کا ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے، وہ موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر نہ تمہارا کوئی ولی ہے یعنی سرپرست، ولا نصیر، اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ کی طرف سے کوئی ولی ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی مددگار ہو سکتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی ولی ہو سکتا ہے، نہ مددگار ہو سکتا ہے۔ جو آخری آیت اس صفحے پر ہے، آیت نمبر 117، لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے نظر رحمت ڈالی نبی پر بھی، والمہاجرین، مہاجرین پر بھی، والانصار، اور انصار یعنی مددگاروں پر بھی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین تبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے اس وقت، سختی کے وقت پر ان کا ساتھ دیا، ساعۃ العسرہ یعنی سختی کے موقع پر ان کا ساتھ دیا، جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے کچھ کے دلوں میں ٹیڑھا پن آ جائے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، تو ظاہر ہے کہ جن کے دلوں میں وہ ٹیڑھا پن آ جاتا، وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اوپر خدا نظر رحمت ڈالے، چاہے وہ پہلو میں بھی آپ کو نظر آ جائیں، لیکن چونکہ انہوں نے مشکل موقعوں پر پروردگار کے حبیب کا ساتھ نہیں دیا، لہذا وہ خدا کی نظر رحمت کے حقدار نہیں ہیں۔ ہاں، حقدار وہ ہیں کہ جو مہاجرین میں سے ہوں، انصار میں سے ہوں، مگر انہوں نے ساعۃ العسرہ، مشکل وقت پر پیغمبر کا ساتھ دیا ہو۔ اس کو تلاش کرنا ہو تو شیب ابی طالب میں دیکھ لیجئے کہ 3 سال تک انہوں نے ساتھ دیا، اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ میدان جنگ کے اندر کون نبی کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ سیدھا سیدھا اصول ہے کہ جو ان موقعوں پر فرار اختیار کرے، بھاگ جائے، تو پھر اس کا معاملہ اسی حوالے سے داغدار ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، پھر اس کے بعد وہ ہیں کہ جن کی توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً اللہ ان پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اب یہاں سے وہ 3 افراد جو ہیں ان کی خاص بات آ جائے گی کہ کام تو انہوں نے غلط کیا، مگر پھر اگر واقعی توبہ خالص وہ کر لیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اور ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی، جن کا ذکر ابھی آگے الگ سے آئے گا۔ لیکن اگر کوئی اس کے بعد ایک موقع ملے فرار اختیار کریں، دوسرا موقع ملے پھر فرار اختیار کرے، تیسرا موقع ملے پھر، تو بار بار اگر یہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ بہت زیادہ گڑبڑ ہے۔ اس سے زیادہ کہتا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ہرٹ کرنا تو مقصود ہے ہی نہیں، اسی لیے نام بھی ہم نے کسی کا نہیں لیا۔ باقی تاریخ کے اوراق کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔